بسم الله الرحمن الرحيم. باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيموا؟ قال نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس تصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء. یہ باب قائم کیا ہے امام بخاری نے کہ امام جو مسجد کا مقرر ہے وہ اگر نماز کے وقت نہ ہو، کوئی اور شخص نماز پڑھا رہا ہو اور اصل امام یعنی پہلا امام جو ہے وہ مسجد کے اندر آ جائے، دوران جماعت آ جائے، تو یہ جائز ہے کہ جو نماز پڑھا رہا ہے وہ پڑھاتا رہے اور وہ امام پیچھے نماز کے اندر شامل ہو جائے، اور یہ بھی جائز ہے کہ جو نماز پڑھا رہا ہے وہ پیچھے ہٹ جائے اور اس امام کے لیے جگہ چھوڑ دے، یعنی اصل جو امام ہے اس کے لیے جگہ چھوڑ دے اور وہ آگے آ کے نماز پڑھائے، یعنی دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اس کے تحت امام بخاری نے روایت نقل کی ہے، حضرت سہل بن سعد الساعدی وہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بن عوف کی طرف گئے ان کے مابین صلح کروانے کے لیے، تو نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان کہی گئی، مؤذن آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ اگر آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں تو میں اقامت کہوں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ٹھیک ہے کہو اقامت کہی گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کروا دی۔ جب نماز شروع تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، حضور لوگوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے یعنی درمیان میں سے حضور گزرتے ہوئے پہلی صف میں پہنچے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو لوگوں نے تصفیق تالیاں بجائیں پیچھے سے حضرت ابو بکر صدیق کو بتانے کے لیے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ نماز کے اندر وہ کسی بھی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا تھا، یعنی پورے خشوع و خضوع انہماک کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں، حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ نہیں چلا، حتیٰ کہ پھر لوگوں نے زور زور سے سب نے مل کے کثرت کے ساتھ بجائیں۔ جب بہت زیادہ تالیاں بجیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے پیچھے گھوم کے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی صف کے اندر تشریف لا چکے تھے، تو آپ پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ تم نماز جاری رکھو، یعنی کھڑے رہو مصلی پہ نماز پڑھاتے رہو۔ جب حضور نے ایسے کہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے اپنے ہاتھ جو ہے وہ دونوں اٹھا لیے، دوران نماز مصلی پہ کھڑے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور انہوں نے اس امر پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پہ اتنا اعتماد اور انہیں اس لائق سمجھا ہے کہ میں ان کی امامت کروا رہا ہوں اور مجھے حضور نے اس قابل سمجھا ہے کہ اپنے آگے برقرار رکھا ہے، اس بات پہ حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹے تو حضور آگے تشریف لائے اور آپ نے
باقی بقیہ نماز جو تھی وہ مکمل کروائی۔ جب نماز مکمل کر چکے تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا حضرت ابوبکر صدیق سے کہ اے ابوبکر، جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ نماز تم پڑھاتے رہو تو پیچھے کیوں ہٹ گئے ہو، نماز جاری رکھتے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ آپ کو امامت کروائے، تو میں اس وجہ سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ حضور خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میں نے تمہیں نماز کے اندر بہت زیادہ تالیاں بجاتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی کیوں تالیاں بجا رہے تھے؟ تالی بجانا جو ہے یہ عورت کا کام ہے، اگر تمہیں نماز کے اندر کوئی امر پیش آ جائے تو پھر تم سبحان اللہ کہو، جب سبحان اللہ کہو گے تو امام جو ہے وہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا بیان ہے۔ یہاں عنوان تو قائم ہو گیا، مگر یہ کسی بھی غیر نبی کے لیے جائز نہیں ہے، وہ کتنا ہی بڑے مقام و مرتبے کا شخص کیوں نہ ہو، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اگر وہ آئے نماز کے اندر تو نماز میں اس کی تعظیم کی جائے، نہیں، اس کو جہاں بھی جس بھی کونے میں جگہ ملے گی وہ وہیں کھڑا ہو کے نماز پڑھائے گا، صفوں کو چیر کے آگے نہیں آ سکتا، اور اس کے لیے نماز کے اندر خلل بھی نہیں ڈالا جائے گا۔ نماز تو چھوڑے نا، جب ہماری محفل ہو رہی ہوتی ہے تو جو دنگا فساد ہم محفل میں کرتے ہیں، اے جی پیر صاحب تشریف لا گئے، نعرے، یعنی تلاوت ہو رہی ہے، نعت پڑھی جا رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ جی پیر صاحب تشریف لائیں، جی کھڑے ہو جاؤ استقبال کرو، تو نعرہ تکبیر، تو فلانا نعرہ، تو فلانا نعرہ، یعنی یہ چیزیں عام ہے یا ان کی آمد عام ہے؟ پیر صاحب آ گئے، خطیب صاحب آ گئے، نعت خواں آ گیا، جی اس کے لیے استقبال کے لیے پوری محفل کھڑی ہو گئی ہے، جی قاری صاحب آ گئے، جی اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہوگی، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ادب کے خلاف ہیں۔ قرآن مجید جب پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا ادب احترام یہ ہے کہ باقی ساری چیزیں بے معنی ہو جائیں گی، کوئی بھی آ رہا ہے تو خاموشی سے آ کے بیٹھے سنیں، سب کے لیے برابر کا حکم ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو ہم جیسی ذات نہیں ہے، وہ نماز میں تشریف لائیں گے تو عام آدمی کے لیے نماز میں تعظیم جائز نہیں ہے، مگر حضور کے لیے تعظیم لازم ہے۔ حضور صلی اللہ، یعنی عام آدمی کے لیے جائز نہیں، اگر یہاں 10 صفیں کھڑی ہیں تو عام آدمی آتا ہے تو وہ پچھلی 11ویں میں کھڑا ہو جائے گا، وہ آگے نہیں آ سکتا۔ کسی کا نماز نہ پڑھ رہا ہو، ویسے جیسے آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ کندھے پھلانگ کے کوئی آگے آتا ہے تو یہ بھی بڑا سخت گناہ ہے۔ حضور نے کندھے پھلانگنے سے منع کیا ہے، اتنی سختی ہے۔ اور جب نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں تو بدرجہ اولا آپ کسی کو کراس کر کے آگے نہیں آ سکتے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، پہلی بات یہاں سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ حضور نے امت کو تعلیم دی کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، میں تم جیسا، کہ تمہارے لیے حکم ہے کہ تم پیچھے کھڑے ہو، مگر میرے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے دوران نماز حضور کی تعظیم کی ہے۔ اب دھیان، یعنی آپ نماز اللہ تعالیٰ کی پڑھ رہے ہیں تو دھیان سارے کا سارا، پوری جماعت کا دھیان کس طرف ہے؟ حضور کی طرف ہے، یعنی کل جماعت تالیاں بجا رہی ہے اور امام صاحب بھی پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں، تو نماز کا تو نقشہ بدل گیا نا جی، ساری جماعت تالیاں بجا رہی ہے اور امام بھی، اس کا دھیان بھی قبلے کی طرف سے ہٹ گیا ہو تو عام نماز پڑھنے والا، عام بندہ دیکھنے والا کہے گا جی سارے دی نماز گئی جی، مگر وہاں نماز نہیں گئی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، احترام اور تعظیم جو ہے یہ عین ایمان ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے دوران نماز حضور کی تعظیم کی اور امت کو سکھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جیسے نہیں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی منع نہیں کیا کہ جب میں آیا ہوں تو میں تم جیسا ہوں، میں پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ لوں گا، تم نے میری خاطر تالیاں کیوں بجائیں؟ یا ابو بکر کو منع کر دیتے کہ تم پیچھے کیوں ہٹے ہو، جب نماز پڑھا رہے ہو، نماز رب کی ہے تو پڑھاتے رہو۔ حضور نے منع نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی امت کو تعلیم دی اور یہ چیز جائز ہے اور یہ امت کے اوپر لازم ہے کہ اگر دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو لوگ جو ہیں وہ بھی حضور کے لیے راستہ چھوڑیں گے، اور امام کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ مصلی چھوڑ دے گا، کہ جب امام الانبیاء موجود ہوں گے تو کوئی اس لائق نہیں ہے کہ وہ آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ تو یہ دوران نماز تعظیم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے علاوہ کسی غیر نبی کے لیے جائز نہیں ہے۔
دوسری چیز یہاں پہ جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ ہے صلح کا. صلح دو لوگوں کے مابین صلح کروانا یہ بڑا عظیم عمل ہے. یہاں جن کی صلح کروانے کے لیے حضور تشریف لے کے گئے ہیں وہ قباء کے لوگ تھے، قباء میں رہنے والے. ان کا آپس میں جھگڑا ہوا اور اس قدر شدید جھگڑا ہوا کہ انہوں نے پتھر اٹھا کے ایک دوسرے کو مارے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ ان کی صلح کروانے کے لیے تشریف لے کے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو تم نماز کروا دینا. جب حضور نے فرمایا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو تو بات تو یہاں طے ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد امت کو کس طرح متوجہ کیا ہے کہ جب میں نہیں ہوں گا تو میرے بعد مصلی پہ کون کھڑا ہوگا. یہ دیکھیں نا، میں یہاں سے جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جی ہمارے جو نمازی ہیں یا مسجد کے ساتھ تعلق مسجد میں آنے والے ہیں، ان میں کون سا بندہ جی نماز کروانے کا اہل ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ میں اگر نہ پہنچا نماز پہ تو تم نماز کروا دینا. ثابت کیا ہوا کہ وہ باقی سارے لوگوں میں سے وہ امامت اور علم کے لحاظ سے زیادہ اہل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل صحابہ کی موجودگی میں بار بار اور اپنی موجودگی میں بھی حضور نے ابو بکر صدیق کو آگے کھڑا کیا ہے. مسئلہ یہاں طے ہو جاتا ہے. دوسری چیز اور اہم چیز، حضور نے حکم دیا اور حضرت ابو بکر صدیق نے حکم مانا نہیں ہے، پھر بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے اوپر ادب جو ہے یہ مقدم ہے، یعنی ادب زیادہ لازم ہے، حکم کی حیثیت پیچھے ہٹ جاتی ہے. اس کی 3 مثالیں ہیں معاملہ سمجھنے کے لیے. آخری جو ہے وہ بڑی اہم ہے. یہاں حضور نے حکم دیا دوران نماز، حضرت ابو بکر صدیق نے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کیا ہے، دوران نماز ہی کیا ہے، اور اس کے باوجود پیچھے ہٹ گئے. اور اس کے بعد صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے تحریر لکھی اور اس تحریر کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. کفار نے اعتراض کیا کہ مسئلہ اختلاف تو اسی بات پہ ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، تو آپ تحریر میں یہ لکھیں گے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، ہم اس پہ سائن کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ محمد الرسول اللہ نہ لکھیں بلکہ محمد بن عبداللہ لکھیں. تو حضور نے فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں. تو حضرت علی سے فرمایا کہ تم یہ رسول اللہ مٹا کے تو محمد بن عبداللہ لکھ دو. تو حضرت علی شیر خدا نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم ہے میں محمد الرسول اللہ کو مٹانے والا نہیں ہوں، یعنی میں نہیں مٹاؤں گا. اب حکم بھی ہے مگر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نام نہ مٹایا جائے. حکم ہونے کے باوجود حضرت علی شیر خدا نے حکم نہیں مانا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ معاہدہ لے کے تو آپ نے اس کو کاٹا کر کے اس کو مٹا کے تو اوپر خود محمد بن عبداللہ لکھا ہے. 2 واقعے ہو گئے. بات سمجھ آئی ہے؟ تیسرا واقعہ وہ مشکل سے سمجھ آتا ہے، جس کے اوپر ایک طبقہ جو ہے نا وہ 14 صدیوں سے شور مچا رہا ہے. یعنی آپ ان 2 چیزوں کو ہضم کر لیتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کے واقعے کو بھی ہضم کرتے ہیں کہ جی حضور نے حکم بھی دیا تھا مگر حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں مانا، تو آپ کہتے ہیں جی ان کی محبت اور ادب میں نہیں مانا. جی ٹھیک ہے، حضرت علی کو حکم دیا، حضرت علی نے بھی نہیں مانا، تو آپ اس کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ جی ادب اور احترام میں نہیں مانا. آج آ کے تکلیف حضرت عمر کی ذات پہ ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الوصال کے اندر تھے جب حضور نے صحابہ کو کہا تھا کہ مجھے ایک کاپی پینسل لا دو اور میں تمہیں کچھ لکھ دوں. اس کو کہتے ہیں حدیث قرطاس. اس کے اوپر ایک طبقہ ہے جو آج تک ڈھول بجا رہا ہے کہ جب حضور نے مانگا تھا تو حکم عدولی عمر فاروق نے کیوں کی؟ تو اللہ کے بندو جب ان 2 کی مانتے ہو تو ان کی ادب اور تعظیم کیوں نہیں مانتے؟ وہاں بھی ادب اور احترام ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیماری کے ایام ہیں تو وہ بیماری کی وجہ سے تعظیم یہ تھی کہ حضور کو تکلیف نہ دی جائے، اسی وجہ سے ان کو حکم نہیں مانا گیا. گل سمجھ آئی جی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں مانا تو وہ ادب اور تعظیم کی وجہ سے، حضرت علی نے نہیں مانا تو وہ بھی اسی وجہ سے نہیں مانا، اور حضرت عمر فاروق نے نہیں مانا تو وہ بھی اسی وجہ سے نہیں مانا. وگرنہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہم سے زیادہ حضور کا ادب اور تعظیم کرنے والے تھے، حکم عدولی صحابہ نہیں کرتے تھے. دوسرے نمبر پہ عام مجمع بیٹھا ہو، دوران نماز کی بات نہیں ہے، وہ تو بات طے ہوگی کہ کوئی بھی شخص صف کراس نہیں کر سکتا. عام لوگ بیٹھے ہوں جس طرح آپ بیٹھے ہیں، تو یہاں کوئی بندہ باہر سے آتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کندھے پھلانگ کے آگے آئے، سوائے امام کے، کہ امام کے لیے جائز ہے کہ وہ صفوں کو چیر کے آگے آ سکتا ہے. کہ امام نہیں آئے گا تو پھر ظاہری بات ہے نماز نہیں ہوگی.